حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے نبی، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی سے یا اپنے داماد سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی پیاری صاحبزادی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے داماد یعنی مجھ سے؟ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا تھا اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا عجیب سا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، یا اے علی، تم سے زیادہ مجھے فاطمہ عزیز ہے اور فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات کی ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ اور رویہ ذرا سا سخت ہو گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لے کر روٹھ کر میکے اپنے والد کے گھر چلی گئی تاکہ جا کر اپنے والد کو اپنا غم سنا سکوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گھبراتے ہوئے چل دیے اور کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے کہ معاملہ آپس میں سلجھا لیا جائے اور بات یہیں تک محدود رہ جائے۔ کونے میں کھڑے ہو کر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنانے لگی، ان کے درمیان ہونے والی ناراضگی اور اپنے شوہر کی زیادتی اور سخت لہجے کے بارے میں بتاتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بھر آیا اور وہ افسردہ ہو گئے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے بارے میں کچھ برا نہیں کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے سب سے طاقتور نوجوانوں میں سے اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل تھا۔ بیٹی فاطمہ میاں بیوی میں اکثر اوقات ایسی رنجشیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے، اور ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر سارے کام اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق کرے۔ بیٹی جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اپنے شوہر کے پاس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ جاؤ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے اور تم دونوں میں میاں بیوی کے درمیان محبت کو قائم رکھے۔ اپنے بابا کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کے دل سے تھوڑی ناراضگی تو کم ہوئی، ادھر کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو بیوی کے سامنے آ کر بولے، اے فاطمہ، آئندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم، آج کے بعد کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا جس سے کہ تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ یہ سنتے ہی
حضرت فاطمہ کا بھی دل بھر آیا اور بولی، نہیں اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو ساری میری تھی جو میں چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر میکے چلی آئی، مجھے میری اس خطا پر معاف کر دیجیے۔ اس طرح دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور خوشی خوشی محبت اتفاق سے گھر کو واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایسی محبت بڑھی کہ آج تک کوئی نکاح ان کے ذکر سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آج تک جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان میں یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت تھی، اسی طرح اس جوڑے میں بھی محبت قائم کر دے۔ اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حالانکہ اس موسم میں انار نہیں ہوتے تھے، مگر پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے جو انار کی تجارت کرتا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو یہودی نے آنے کا سبب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے، جو یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ میرے پاس انار موجود نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی نے پھر کہا کہ میرے گھر میں انار کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی کی بیوی جو پردے کے پیچھے کھڑی باتیں سن رہی تھی اپنے شوہر سے بولی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو۔ تو یہودی کی بیوی نے کہا، کیونکہ گھر میں ایک انار پڑا ہوا ہے۔ یہودی بہت حیران ہوا کہ گھر تو میرا ہے، مگر اس کے بارے میں علی کو کیسے پتہ ہے؟ تو کلمہ پڑھتے ہوئے یہودی نے انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فقیر ملا جو بھوکا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر سے کہا کہ اے فقیر، تمہارا کیا کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فقیر بولا، یا علی، میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، اگر میں انار اس فقیر کو نہ دوں تو رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو راضی کیا اور انار فقیر کو دے دیا۔ گھر پہنچتے تو آ کر چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ اے علی، میں نے تو ایک انار مانگا تھا، آپ تو 10 انار لے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے بولے کہ یہ انار میں نہیں لایا، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور سارا واقعہ آ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔